بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ مطالعہ اسلام کورس کا یونٹ نمبر 5 آج کی اس نشست میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس یونٹ نمبر 5 کا موضوع عقیدہ رسالت و نبوت ہے۔ جب کوئی فرد دو باتوں کا اقرار کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ اسلامی برادری کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے پہلے حصے کا بیان تفصیل کے ساتھ عقیدہ توحید کے عنوان کے تحت گزر چکا۔ اس سبق میں ہم عقیدہ رسالت پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حصہ عقیدہ رسالت و نبوت کے تعارف، نبوت و رسالت کے ثبوت، سچے نبی کی پہچان اور عقیدہ ختم نبوت کی حکمت اور اہمیت پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا حصہ معروف انبیاء کرام علیہم السلام کے تعارف اور حالات پر مشتمل ہوگا۔ سبق نمبر 5 کے حصہ اول کا آغاز کرتے ہیں۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ ہی اس کے خالق و مالک و رازق ہیں، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی نے انسان کی تمام مادی ضروریات اس کے لیے فراہم کی ہیں، تو پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کا سامان فراہم نہ کیا ہو۔ دل سے آواز آتی ہے کہ اس اللہ نے انسان کی ہدایت کا سامان بھی فراہم کر رکھا ہے، اور اس کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا انتظام بھی کیا ہوا ہے، تاکہ وہ انسان دنیا میں فتنہ و فساد برپا نہ کرے، بلکہ اس کا وجود رحمت اور سلامتی کا ضامن بنے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے ایک گروہ انبیاء علیہم السلام کو منتخب کیا، جن کی تربیت اللہ تبارک و تعالی نے خود کی، اور پھر انہیں لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی نے بھیج دیا۔ ان کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں، تمام باطل تصورات اور تخیلات کا رد کر دیں، جھوٹے خداؤں، بتوں، دیوی دیوتاؤں، مظاہر فطرت، غرضے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان خود بناتا ہے، اس کے آگے جھکنے، اس کی پرستش کرنے اور اس کو معبود ماننے سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لوگوں کو بتلائیں، سچائی اور نیکی کا راستہ انہیں دکھائیں۔ وہ ہدایت کرنے والے، خوشخبریاں سنانے والے، علم سکھانے والے اور انسانیت کا دکھ بانٹنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، یا وحی و الہام کے ذریعے سے اپنی باتوں سے ان کو آگاہ کرتا تھا، اور پھر وہ ان باتوں سے دوسرے انسانوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ وہ گناہوں سے پاک اور برائیوں سے محفوظ تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے تھے، اور اپنے دور کے بہترین انسان تھے۔ ان کے سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھے، اور اللہ ان کے لیے تھا۔ جنہوں نے ان کی بات کو مانا اور ان کی اطاعت کی، ان کو نجات مل گئی، وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کی ہر آبادی میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں رسول بھیجے، تاکہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی تعلیمات اور اس کے احکام پہنچ سکیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے، جن میں سے 315 رسول تھے، یعنی وہ نبی کے جن پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، پھر باقی جتنے تھے وہ اپنے پیش رو نبی کی تعلیمات کو انہوں نے جاری رکھا اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ اس لیے کوئی بھی قوم
اس بات سے انکار یا انحراف نہیں کر سکتی کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ غیر الہامی مذاہب پر یقین رکھنے والے وہ نبوت کے سرے سے تصور کے قائل ہی نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف الہامی مذاہب یہودیت اور عیسائیت میں نبوت کا تصور تو موجود ہے، لیکن رسالت کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسالت و نبوت کی اصل حقیقت کو ان لوگوں نے کھو دیا۔ یہ اعزاز اور شرف بھی اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو انبیاء علیہم السلام کی عصمت اور عظمت سے روشناس کروایا، اس منصب کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا۔ اسلام نے تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کی عزت و تکریم کریں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عقیدہ رسالت پر ایمان لانے کا کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت اور رسالت پر بلا امتیاز، بلا تخصیص و استثناء ایمان لایا جائے۔ لہذا وہ مذاہب کہ جن کے ہاں نبوت کا صحیح تصور موجود نہیں یا بالکل ہی تصور موجود نہیں، وہ غلط عقیدے پر قائم ہیں۔ نبوت و رسالت کا ثبوت موجود ہے۔ اس سلسلے میں ذرا عالم موجودات پر نظر ڈالیے تو سب سے کم درجہ جمادات کا ہے، جو مٹی، ریت اور پتھروں پر مشتمل ہے۔ پھر عالم نباتات ہے، یہ جمادات سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر فائدے کی صورت موجود ہے۔ ہر وہ مخلوق جو جاندار ہے، جس کو ہوا اور خوراک کی ضرورت ہے، وہ ان نباتات سے، گھاس سے، درختوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس سے آگے عالم حیوانات ہے، جو محسوس کرتے ہیں اور اپنی جبلت کے تحت وہ نباتات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے ایک درجہ بڑھ کر انسان ہے، جو اپنی عقل اور ذہانت کے بلبوتے پر ان حیوانات پر حکمرانی کرتا ہے اور تمام عالم موجودات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت اٹل ہے کہ تمام انسان عقل و ذہانت میں برابر نہیں ہیں۔ ایک بے وقوف ہے تو دوسرا عقل مند ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک رعایا ہے، ایک مزدور ہے، ایک امیر ہے۔ ہر ایک اپنے ہنر، اپنی عقل اور اپنی طاقت کے پیش نظر ایک دوسرے کے کام آ رہا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے عیش کرے اور مر جائے۔ حکمت و منشاء الہی نے اس سے بہت سی توقعات رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اسے کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی، اس پر پابندیوں کی ضرورت تھی تاکہ یہ دنیا میں فتنہ و فساد برپا نہ کرے، خون نہ بہائے۔ اب ان جرائم کا سد باب کیسے ہو اور لوگوں کو خدا پرستی کا راستہ کون بتلائے؟ اس کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا کہ جو اپنی عقل اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے تمام انسانوں میں اعلیٰ اور برتر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت اور کردار اور اخلاق حسنہ کے اعتبار سے بھی تمام انسانوں سے برتر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت و بصیرت عطا فرمائی، اللہ کے احکام ان پر نازل ہوتے تھے، اور پھر وہ اپنی پیغمبرانہ قوتوں کے تحت لوگوں کو ان احکامات پر عمل کروایا کرتے تھے، انہیں راہ راست سمجھاتے تھے، خود راہ راست پر عمل کرتے تھے۔ اس طرح وہ مقام بشریت کے حامل ہونے کے باوجود منصب نبوت پر فائز تھے۔ لیکن یہ منصب نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے اس کو حاصل کر لے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اللہ جسے منتخب کرتا ہے اسے یہ منصب عطا کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے آ کر تو نہیں بتلانا کہ اس شخص کو میں نے چن لیا ہے لہذا اس کو نبی مانو اور اس کی اطاعت کرو، تاہم ایسے طریقے موجود ہیں، ایسے معیار قائم ہیں کہ جن پر کسی نبی کی نبوت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، سچے نبی کی پہچان کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اس کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہو، اس کا ہر ورق سورج کی طرح بالکل روشن ہو، نمایاں ہو، اس کی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق لوگ جانتے ہوں۔ نمبر 2، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ نمبر 3، وہ خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنانے کی استعداد رکھتا ہو۔ اور نمبر 4، اس کو اپنی دعوت کی کامیابی پر یقین ہو۔ یہ صفات
اللہ کے تمام رسولوں میں موجود تھیں، لیکن یہاں اس مقام پر ہم صرف اس نبی کی نبوت کو مندرجہ والا معیار پر پرکھیں گے کہ جن کے بارے میں اللہ بھی گواہ ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے۔ اگر ہم پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس پر اس قدر مواد موجود ہے کہ کسی قسم کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ کا بچپن کا زمانہ، آپ کی بیدار جوانی، عالم شباب، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے حالات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، تجارتی مشاغل، آپ کے شمائل، آپ کا مکی دور، مدنی دور، سفر کے حالات، گھریلو حالات، جنگ کے حالات، ایک ایک رخ، ایک ایک لفظ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا تاریخ کے صفحات میں ایسے مذکور اور موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر آنے والے دور کی زندہ جاوید شخصیت ہیں۔ دوسری چیز، قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ قول و فعل میں تضاد تو دنیا دار لوگوں کے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اس برائی سے بالکل محفوظ اور پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان کے دل میں جو ہوتا ہے زبان پر بھی وہی ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے اعلان سے قبل بھی آپ کے گفتار اور کردار کی، آپ کے کردار کی تضاد کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سچ بولو، اور ساری زندگی ایسے سچ بول کر دکھایا کہ صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ امانتوں کی پاسداری کرو، آپ نے اس طرح امانتوں کی حفاظت کی کہ خود امین کہلائے۔ جن احکامات اور جن حقوق اور فرائض کا لوگوں کو حکم دیا ان پر خود عمل کر کے دکھایا۔ جن اخلاق حسنہ کی لوگوں کو تبلیغ کی وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ نمبر 3 کہ سچا نبی کون ہوگا؟ جو خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل بنانے کی استعداد رکھتا ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور مکمل تھے۔ آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ اب معاشرے کی اصلاح اور خدا پرستی کا مشن جو پہلے انبیاء علیہ السلام انجام دیتے رہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں نے ادا کرنا تھا۔ انسانوں کی روحانی تزکیہ اور ترقی کی ذمہ داری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں پر تھی، اس لیے ضرورت تھی کہ ان کو بھی اوصاف اور کمال سے نوازا جائے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو لے کر آگے چلے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دامن تربیت سے منسلک رہے، ان کو بھی اس کمال سے نوازا گیا۔ اور اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اسلام صرف عرب تک محدود رہا، لیکن آپ کے وصال کے بعد ایک صدی کے اندر آفتاب رسالت کی شعاعیں اور اسلام کی کرنیں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گئی۔ دعوت دین کا یہ کام رسول اور نبی نے انجام نہیں دیا، بلکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس جماعت نے انجام دیا کہ جن کو اوصاف اور کمال سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں نے اس کام کو انجام دیا، اور آج بھی ان غلاموں کے غلام بھی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ سچے نبی کی پہچان چوتھی چیز کہ ان کو اپنی دعوت کی صداقت اور کامیابی کا یقین ہوتا ہے۔ یہی یقین تو تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو خیر کی طرف بلاتے رہے اور ان کے سب و شتم اور آلام و مصائب کو برداشت کرتے رہے۔ اسی یقین کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں بے دھڑک کود پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں اتر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صلیب کے لیے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی یقین کی بنیاد پر 13 سال مکہ میں خدا پرستی کی دعوت دیتے رہے، وطن کو چھوڑا اور تھوڑی سی تعداد کے باوجود کفار اور مشرکین کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی دعوت کی کامیابی کا یقین تھا۔ اس کامیابی کا اعلان اللہ قرآن میں کرتا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ ہماری بات اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں طے پا چکی ہے، کیا؟ کہ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔
لہذا سچے نبی کی یہ 4 نشانیاں تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام میں اور بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس عقیدہ رسالت کی ایک کڑی اور بھی ہے۔ عقیدہ رسالت و نبوت کا ایک جز تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں، جبکہ دوسرا جز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، بلکہ یہ بھی کہ یہ منصب اپنے کمال کو پہنچ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تمام اور مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نئی شریعت کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ کام جو پہلے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اب وہ کام کون کرے گا؟ تو اس کے جواب کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ پہلے انسان کیا کرتے تھے، اصل تعلیمات کو کھو بیٹھتے تھے، گم کر دیتے تھے اور اپنی عقل کے مطابق نیکی اور برائی کے پیمانے وضع کر لیتے تھے۔ یہی وجہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سبب بنتی رہی۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس آسمانی وحی کی روشنی میں انسان کی تہذیب اور اصلاح کی، اس کا ایک ایک لفظ اپنی اصل شکل اور ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا وہ مقصد جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے رہے، اب وہ مقصد قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر رسالت اور نبوت کو تمام اور مکمل کر دیا گیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ گزشتہ انبیاء اور رسل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں فرق ہے، وہ یہ کہ باقی انبیاء کا پیغام مقامی اور محدود تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام ابدی تھا۔ آپ کی ہدایت لازوال ہے اور سب انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر رسولوں کی تمام نبوی اور بشری صفات کے ساتھ ساتھ دیگر صفات حسنہ کے بھی حامل تھے۔ یہ صفات دور حاضر اور دور مستقبل کے ہر انسان کی مستقل رہنمائی، سیرت و کردار کی تعمیر اور اعلیٰ اور صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وحی کے ذریعے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم عطا کیا گیا، وہ ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر تخمین اور ظن سے مبرہ ہے۔ پھر باقی انبیاء کی تعلیمات ان کی امت اور ان کے دور کے لیے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پھر سارے کا سارا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت عام ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت عام ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین، آپ کی ذات گرامی کامل اور اکمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کے منصب سے سرفراز فرمایا گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے گورے اور کالے، عربی اور عجمی کے امتیاز کو ختم کر کے انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، انہیں اخوت و مساوات کی ایک لڑی میں پرو کر ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول کی اطاعت اور ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے فضا سازگار کی جائے۔ اس کے لیے اسلام نے قدم بڑھایا اور اہل کتاب کو دعوت دی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم سب اس ایک بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسلام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ عقیدہ رسالت میں اہل کتاب کے بھی تمام کے تمام انبیاء کو جمع فرما دیا، جبکہ دوسری طرف اہل کتاب کا حال کیا ہے کہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور دونوں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے
کہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام کو مانا بھی جائے اور ان کی عزت بھی کی جائے۔ یہ عقیدہ رسالت و نبوت بڑا اہمیت والا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی روح ہے، اس لیے کہ تمام کی تمام اسلامی تعلیمات ہمیں ان ہستیوں کے ذریعے سے ملی ہیں کہ جن کو ہم اللہ کا رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کے احکامات سے واقف نہ ہوتے۔ لہذا اسلامی نظام عقائد میں اس عقیدے کی بڑی قدر اور اہمیت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا گزشتہ اقوام اور ان کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور واقعات درج ہیں، کہ جس کا مقصد لوگوں کی ہدایت بھی ہے، اولیاء اللہ کے کارنامے واضح کرنا بھی ہے، اور حق اور باطل کے معرکوں کا مقصد واضح کرنا بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف بھی مقصود ہے۔ لہذا ہم ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جو چند معروف شخصیات ہیں، چند ہستیاں ہیں، ان کے حالات اور ان کے تعارف کو اس سبق کے دوسرے حصے میں بیان کریں گے۔ آج کی نشست کو اسی پہلے حصے پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔